بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ پروگرام آپ گینے میں آج آپ ناظرین کے سامنے میں ایک اور اسلامی اخلاقیات میں سے ایک اخلاقی صفت کے اوپر بات کروں گا۔ اس صفت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور دشمنی کے کاموں پہ ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ تعاون کے حوالے سے پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی۔ آج میں بات کروں گا جو قرآن کریم میں یہ اصطلاح بر کی استعمال ہوئی ہے۔ بر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، بر کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تو بر، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بر ہر وہ خیر جو اللہ رب العزت اپنے مومن کو دنیا میں دے، یہ بھلائی ہے، اور ہر وہ خیر جو کل اللہ رب العزت قیامت میں اپنے مومن بندے کو عطا کرے گا، یہ بھی بر میں آتا ہے۔ اگر دیکھا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بر کی تعریف کی ہے، بر ویسے ہماری اردو میں بر کا ہم لفظ کا معنی کرتے ہیں نیکی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف یوں فرمائی ہے البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ ایک ہوتی ہے نیکی، اور نیکی کے اپوزٹ ہوتا ہے گناہ۔ تو ان دونوں کی تعریف اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نیکی، ہر اچھا اخلاق نیکی ہے۔ البر حسن الخلق، ہر اچھا اخلاق وہ نیکی کے کام میں آتا ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، بر کے برعکس ہے اسم، گناہ۔ گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹکے، وکرہتا، اور تمہیں یہ ناپسند لگے کہ اس کے اوپر لوگ آپ کو دیکھ لیں۔ ہر ایسا کام جسے کرتے ہوئے انسان کے دل میں ایک کھٹکا سا لگے کہ یار اگر میں یہ کام کروں گا اور مجھے ابو نے دیکھ لیا تو یہ حال ہو جائے گا میرا، یہ کام کروں گا مجھے معاشرے میں کسی نے دیکھ لیا تو میرا یہ حال ہو جائے گا، مجھے ایسے تانے دیں گے، ایسی مار پڑے گی مجھے۔ یہ جو کھٹکا سا ہوتا ہے دل میں سگریٹ پیوں گا، بڑا بھائی مجھے دیکھ لے گا تو میرا برا حال ہو جائے گا، میں یہ چوری کروں گا معاشرہ مجھے دیکھ لے گا تو میرا، یہ جو کھٹکا ہوتا ہے ہر ایک کام میں، جب انسان کو ڈر لگے کہ یار یہ کام میں کر رہا ہوں، اگر مجھے ایک چھوٹے بچے نے بھی دیکھ لیا تو میری عزت چلی جائے گی، یہ گناہ ہے۔ ایک بہت ہی جامع حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی، بر کی بھی تعریف ایک لفظ میں کی ہے، اور اسم، گناہ کی بھی تعریف دو الفاظ میں کی ہے۔ تو بر بہت ہی اچھی اخلاقی صفت ہے۔ انسان کو ہمیشہ با اخلاق رہنا چاہیے، تب جا کے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق ہر اچھا اخلاق، اب ایک آدمی ہے وہ نماز تو پڑھتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، مسجد بھی جاتا ہے، حج بھی اس نے کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، لیکن معاشرے میں اس کا اخلاق، گھر میں اس کا اخلاق کسی کو پسند نہیں، تو کیا ہم اس کو نیک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ ایک طرف تو اللہ کا جو حق ہے آپ اسے ادا تو کر رہے ہیں، لیکن جو معاشرے میں آپ کے اوپر والدین کا حق ہے،
بیوی بچوں کا ہے، معاشرے کے دیگر افراد کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، یتیموں غریبوں کا ہے، آپ نے ان تمام حقوق کو پس پشت ڈال دیا، کیا اس شخص کو ہم نیک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہر اخلاق، چاہے وہ عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، اخلاقیات میں ہو، ہر ایک اچھا کام ہم اسے نیکی کہیں گے۔ اور جو بھی بندہ اچھے اخلاق، ایک بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اسے ہم نیک کہیں گے۔ اچھی صفت ہے، لیکن اس صفت کو ہم اپنے اندر پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، 4 سپارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ایک گر تو ہمیں قرآن نے سکھا دیا کہ تم نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے، تم اس وقت تک نیک نہیں بن سکتے جب تک تم اپنا اچھا اور پسندیدہ اور اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ بہت ہی ایک عظیم نسخہ ہے اس نیک بننے کے لیے اور نیکی کو حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس مال ہے، وہ آپ کو پسند بھی بہت ہے، آپ اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، یتیموں غریبوں معاشرے کے دیگر محتاج لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، آپ نیک بھی بن سکتے ہیں، ان لوگوں کے دل بھی جیت سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا نسخہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے لیے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ آپ سچ بولیں، یقین جانیے یہ نسخے، انفاق فی سبیل اللہ، اس سے بندہ نیک بن سکتا ہے۔ لوگوں کے احساسات جس کے دل میں ہوں، وہ آلریڈی جب وہ ایک بندے کا احساس کرے گا تو لازمی ہے کہ وہ اپنے مالک کا بھی احساس کرے گا، اور جس میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، یتیم کا اسے احساس نہیں ہے، غریب کا احساس نہیں ہے، تو وہ اپنے مالک کو کیسے وہ یاد کر سکتا ہے، وہ کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر دیکھا جائے، دوسرا نسخہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بننے کے لیے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کو اپنایا جائے۔ جب انسان سچا بنے گا تو پھر وہ آلریڈی نیک کام کرے گا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی اچھا عمل سکھا دو، یا میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ حدیث مجھے صحیح سند کے ساتھ اور صحیح واقعہ مجھے اتنا یاد نہیں ہے، لیکن اس میں جو خلاصہ ہے وہ مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ اس صحابی نے کہا، میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، میں چوری نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آپ بے شک تمام کام کرو، لیکن میرے سے ایک وعدہ کرو کہ آپ نے سچ بولنا ہے۔ جب اس نے یہ وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں سچ بولوں گا، تو یقین جانے اس بندے سے، اس صحابی سے تمام گناہ چھوٹ گئے۔ کیوں؟ سچائی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکی کی طرف لے جاتی ہے، جس طرح یہ حدیث کا لفظی ترجمہ ہے کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی کا پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اس کا انجام پھر جنت ہی ہے۔ اس صحابی نے یہ وعدہ کیا، گیا، اگلے دن جب چوری کے لیے اس کا موڈ بنا تو اس نے کہا، یار میں چوری کروں گا، لیکن کل اگر محفل میں رسول اللہ مجھ سے پوچھیں کہ ہاں بھائی کیا بولو، سچ بولو، تو میں کیسے کہوں گا کہ میں نے چوری کی ہے؟ پھر اس کا موڈ بنا کہ یار وہ بدکاری کرے یا کوئی ایسا غلط کام کرے۔ اس نے کہا، یار اگر میں یہ کام کروں، کل مجھ سے رسول اللہ محفل میں پوچھیں کہ ہاں بولو، سچ بولو، میں نے تو وعدہ کیا، جھوٹ تو میں نے، تو پھر میں کیسے کہوں گا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے؟ میں شراب پیوں گا، کل مجھ سے صحابہ کی محفل میں پوچھا جائے گا کہ بھئی سچ بولو، میں کیسے کہوں گا وہاں لوگوں کے سامنے کہ میں نے شراب پی ہے؟ مجھے اس وقت بہت شرمندگی ہوگی۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ تمام گناہوں سے بچ گیا۔ ایک سچ نے اسے اتنا مجبور کیا کہ وہ سارے گناہوں کو چھوڑ گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی یہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے بندے کو، اور نیکی کا پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
تو یہ نیکی ایک اچھی صفت ہے، ہر اچھا اخلاق وہ نیکی ہے، اور نیکی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک نسخہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ اپنا بہترین مال خرچ کرو۔ جب آپ مال کو خرچ کرو گے تو واللہ آپ نیک بنو گے، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ دوسری اس کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہے سچائی کو اختیار کیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ عدل و انصاف۔ عدل و انصاف نیک بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب بشیر صاحب نے مجھے ایک غلام تحفے میں دیا۔ غلام جب دیا تو میری والدہ نے کہا کہ ایک گواہ اس کے اوپر بنا لو۔ تو جب میرے والد گئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک ہدیہ دینا ہے، آپ اس کے اوپر گواہ بن جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اتنے ہیں۔ سب کو دیا ہے؟ نہیں دیا، سب کو ایک کو دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نیکی والا سے؟ دیکھیں یہاں پہ جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ عدل و انصاف کو اپنائیں گے تو آپ خود بھی نیک بنیں گے اور دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں گے۔ تو یہ مختصراً میں نے 2-3 نسخے بتا دیے، اور ایک اور نسخہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی یہ انسان کے عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور نیکی بہترین نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہترین نیکی یہ ہے، مثلا آپ کے والد صاحب ہیں وہ حیات ہیں یا پھر وہ فوت ہو گئے، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو تعلق دار ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ایک بہترین نیکی ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم یہ اچھی صفت ہمارے اندر پیدا کرے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں۔